ایسی دینی جگہ بن گئی ہے جہاں سارا ہندوستان اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، چاہے دیوبند کا معاملہ ہو، چاہے ندوہ کا معاملہ ہو، چاہے بھٹکل کا معاملہ ہو، وہ ہماری شناختوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم ایسے سوالوں میں الجھے رہیں گے۔ دراصل انہیں صرف تکلیف بابری مسجد سے نہیں تھی، انہیں تکلیف صرف اردو زبان سے نہیں تھی، انہیں تکلیف صرف اورنگزیب سے نہیں تھی، وہ ایسی ہر سچائی کو مٹا دینا چاہتے ہیں جو اسلام کے بہتر تصور کو سامنے رکھے۔ چونکہ اورنگزیب نے ایک ایسا اسلام کا تصور سامنے رکھا تھا، ایک ایسے حکمراں کی شکل میں ہندوستان پر حکومت کی تھی جس کے یہاں دو چراغ جلتے تھے، ایک اس کی کمائی سے، ایک سرکاری خزانے سے۔ آج گلے تک ڈوبے ہوئے ان گھٹالوں میں جب اورنگزیب کا نام ایک ornamental value کا نام نظر آتا، سنہری حرفوں میں لکھا نام نظر آتا، تو پھر کیسے کہتے کہ مغلوں نے ہمارے ملک کو لوٹا تھا۔ یہ آج کی سچائی ہے، وہ اسے دفن رہنے دینا چاہتے ہیں۔ انہیں نہیں دیکھنا پسند ہے بھٹکل کی وہ عالیشان عمارتیں، انہیں یہی الزام پسند ہے کہ مسلمان تنگ گلیوں میں رہیں، مسلمان کے دروازے پر ٹاٹ کے پردے رہیں، مسلمان جاہل اور گوار کہے جاتے رہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو انہیں دہشت کا شکار بنایا جائے گا۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے جائیں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تو عاطف اور ساجد کی طرح انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ مقصد ہوگا کہ یہ جو نوجوان نسل اب تعلیم حاصل کرنے لگی ہے، ڈاکٹر انجینئر بلکہ ملک کا نام روشن کرنے لگی ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر اتنی قداور ہو جائے کہ اس ملک پر حکومت کی دعوے داری کرنے لگے۔ اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ ہماری شناخت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی جب بٹلہ ہاؤس کی سچائیوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی تو ایسا ہی معاملہ تھا جیسی سچائیاں آج میں بھٹکل آ کر جٹانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ریاض بھٹکل کے بارے میں تمام تر تفصیلات مجھ تک پہنچیں، عبدالصمد اور اس کے بھائی کے معاملے میں تمام تر تفصیلات مجھ تک پہنچیں، تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ دیکھیے جس طرح اس انکاؤنٹر کو جسے شرما کے نام سے یہ ثابت کیا گیا کہ اس نے بڑے جابازی کا ثبوت دیا ہے، اور میں نے انسپیکٹر موہن چند شرما کی اسی تصویر کو سامنے رکھ کر حکومت ہند پر یہ واضح کیا کہ جن گولیوں کو دہشت گردوں کے ذریعے اس کے جسم پر لگایا جانا بتایا جاتا ہے، دراصل ان گولیوں سے اس کی موت واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عزیز برنی نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہندوستان کا ایک ماہر سرجن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ دونوں گولیاں ان کو جو لگی ہیں وہ پیچھے سے لگی ہیں، سامنے سے نہیں لگی ہیں۔ ایک گولی ان کو جانگ میں لگی ہے، ایک گولی انہیں شانے پر لگی ہے، اور یہ دونوں گولیاں جس جگہ لگی ہیں وہ جسم کا ایسا کوئی عضو نہیں ہوتا ہے جہاں سے کسی کی جان جا سکے۔ یہ ثابت کرتا تھا۔ بعد میں جو رپورٹ آئی ہے، میں اگر اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا۔ صرف ایک واقعہ جو تمام ہندوستان میں مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی شروعات کا واقعہ ہے، اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ دہشت گردی کا ہندوستان میں جب ذکر آتا ہے، اعظم گڑھ کا نام بہت بعد میں آتا ہے، بھٹکل کا نام بہت بعد میں آتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے کشمیر سے۔ میں چند جملے کشمیر پر کہہ کر اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج دانتے واڑہ کے واقعے کے بعد بھی آج آندھرا پردیش میں ٹرین میں نکسل وادیوں کے ذریعے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیے جانے کے باوجود بھی ہندوستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انہیں دہشت گردوں کے زمرے میں نہ رکھا جائے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں،
کوئی بھی انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں آج اس زمین پر کھڑے ہو کر پھر آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی زمین پر اگر اس ملک سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس ملک پہ سب سے زیادہ قومی اتحاد کو قائم رکھنے والا کوئی ہے تو وہ کشمیری ہے۔ یہ بات میں جوش و جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم پڑھی ہے، انہوں نے ضرور یہ پڑھا ہوگا کہ تقسیم وطن کے بعد پاکستان کے پنجاب سے آنے والی ریل گاڑیوں میں ہندوؤں کی لاشیں ہوتی تھی اور دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کو کتے اور بلیوں کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کشمیر کے اندر کشمیری پنڈتوں کو یا ڈوگراؤں کو قتل کیا گیا۔ یہ کشمیری اگر ہندوستان سے محبت نہ کرتے، ہندوستان کے ساتھ نہ رہنا چاہتے تو کشمیر اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت والا صوبہ تھا، اس وقت بھی وہ سرحدی صوبہ تھا۔ وہ چاہتا تو پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتا، وہ چاہتا تو ایک خود مختار ریاست کی بات کرتا۔ اس نے فوقیت دی پاکستان پر ہندوستان کو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کو ہندوستان کی ڈیموکریسی پر، ہندوستان کی جمہوریت پر یقین تھا۔ وہ جو دنیا کی جنت میں رہتے ہیں، آج اگر خود اسے جہنم کے شعلوں میں بھڑکانے کے لیے مجبور ہو گئے تو ہمیں ان کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ جس طرح آج ہم نکسلائٹس کے درد کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ان کو تحریک کا نام دیتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کشمیریوں کے درد کو۔ میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معصوم بچہ بازار جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی پسند کا کھلونا خریدتا ہے۔ اس کی کل کائنات وہی ایک کھلونا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کھلونے کو عزیز رکھتا ہے، مگر جب وہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں باپ متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آس پاس کے سامان کو زمین پر پٹک کر پھر توڑ دینا شروع کرتا ہے، ماں باپ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ اپنے محبوب کھلونے کو زمین پر پٹک کر توڑ دیتا ہے۔ کیا یہ بچہ دہشت گرد ہے؟ کیا یہ بچہ دہشت گردی کے معنی جانتا ہے؟ جب تک ہم کہتے رہیں گے کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے کشمیری ہمارا ہے، کشمیری ہمارا ہے، صرف زمین ہی نہیں، اس زمین پر رہنے والا بھی ہمارا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک آخری بات، بھٹکل کی زمین سے، ندوہ کی زمین سے، دارالعلوم کی دیوبند کی زمین سے جب یہ آواز آسمان کی فضاؤں میں بلند ہوتی ہے تو وہ جو آسمان میں پرواز کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سنیتا ولیم کا، جو آسمان کی بلندیوں سے جب زمین کی طرف آ رہی تھی تو اسے صرف ایک شے دکھائی دے رہی تھی، خانہ کعبہ۔ اگر کوئی بھی آواز اس کے کانوں میں ان آسمان کی بلندیوں پر 24 گھنٹے پہنچ رہی تھی تو وہ تھی آذان کی آواز۔ وہ جو اسلام سے خوف زدہ ہیں، وہ جنہیں یہ علم ہے کہ سنیتا ولیم نے اسلام قبول کر لیا، وہ جنہیں یہ علم ہے کہ پوری دنیا کو اپنی طاقت سے جیتنے والا کیسیس قلعہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ شخص جو کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں شیر کے جبڑے اکھاڑ سکتا ہوں، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بڑا سائنٹسٹ ہو یا بڑا طاقتور ہو، جب اسلام کی سچائی اس کے سامنے آتی ہے تو اسلام سے معروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اسلام کی سچائی کو مست کر دینا چاہتے ہیں، ہر ایسی زمین کو داغدار بنا دینا چاہتے ہیں جو اسلام کا درس دیتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھٹکل اس کا نشانہ بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ خوش نصیب ہو، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ جس طرح کربلا کی زمین پر یہ اس وقت اسلام کا پرچم بلند کرنے کا فیصلہ نواسہ رسول نے کیا تھا، اس طرح آج ان کی امت میں پروردگار عالم نے جن کو منتخب کیا ہے وہ زمینیں ہیں جنہیں ہماری دینی درس گاہیں کہا جاتا ہے۔ ایک سوال جو اکثر مسلمانوں کے ساتھ کہا جاتا ہے، جس کی میں نے مثال یہ بھی دی تھی کہ
انہیں یہ برداشت نہیں کہ بھٹکل کی زمین پر عالیشان عمارتیں ہوں. مسلمان اتنے شاندار